دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے متقی کون ہوتا ہے۔ یہ لفظ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ اللہ قرآن میں شروع میں ہی کہہ دیتا ہے کہ قرآن اور اس کی ہدایت در حقیقت متقیوں کے لیے ہے۔ یعنی کہ متقی وہ کرائیٹیریا ہے کہ اگر آپ متقی نہیں تو پھر قرآن کی رہنمائی سے آپ اس طریقے سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ ہمارے یہاں متقی کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگار۔ تو پرہیزگار کس چیز سے پرہیز کرے گا؟ یہاں سے تصوف کی بنیاد پڑ جاتی ہے، وہی افلاطون کی باتیں کہ دنیا پلید ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا سراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں متقی کے معنی آپ پرہیزگاری کر سکتے ہیں، مگر کس سے پرہیز کرنا ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس کے لیے ہمیں دو چیزیں کرنی پڑیں گی، یعنی ایک تو ہمیں لغت میں اس روٹ کے معنی دیکھنے ہوں گے، دوسرا قرآن کی تصریف آیات کر کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے متقی کو کس طریقے سے خود بیان کیا۔ تو لغت کے حساب سے اس کا مادہ ہے واو کاف یہ، جس کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو مضر اور نقصان والی چیزوں سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، یعنی اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ یا آگ کے عذاب سے محفوظ رکھو۔ اس مادے کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی پگڈنڈی پر جس کی دائیں اور بائیں جھاڑیاں ہوں، ان جھاڑیوں سے بچتے بچاتے بیچ متوازن راہ پہ چلنا۔ دائیں اور بائیں کی جھاڑیوں سے مراد ہے لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے ایکسٹریمزم سے خود کو محفوظ رکھنا۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہی دو طرح کے ایکسٹریمزم ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں موسٹلی۔ ایک وہ لوگ جو دنیا کو پلید بنا دیتے ہیں، دنیا سے نفرت کرو، سائنس سے نفرت کرو، مسافروں کی طرح یہاں رہو اور دنیا کی ہر لذت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہاں تک کہ زیادہ ہنسا بھی نہ کرو۔ اس نظریے کی بنیاد ملتی ہے بائبل میں، کیونکہ بائبل میں آدم کو زمین پر بھیجنا ایک سزا کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور اسی نظریے کو ہندو دھرم میں کہا گیا کہ آتما پرماتما سے بچھڑ گئی، مادے کی کثافتوں میں کھو گئی، تو اب ہمیں اپنی آتما کو پاک کرنا ہے۔ اسی کا مزید ایکسٹریم ورژن آپ کو جین مت میں ملے گا، اور آج کل تو جینی بننے کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ تقریب کر کے پورا سیلیبریٹ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ رہا ہے، جو بھی لڑکا ہے لڑکی ہے۔ تو زندگی کا ایک ایکسٹریمسٹ ورژن یہ ہو گیا کہ دنیا کو پلی بنا دینا، یعنی کہ مذہبی پیشوائیت جہاں پر دنیا بیکار چیز ہوتی ہے اور سب کچھ آخرت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف کی جھاڑیوں سے مراد ہے دوسری طرف کا ایکسٹریمزم، یعنی وہ لوگ یا وہ نظریہ جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی لذتوں مسرتوں کو ہی زندگی تصور کر لیتے ہیں اور آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ آخرت کی زندگی پر، مر کر اٹھنے پر، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین وہ نہیں رکھتے اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کے ہی منکر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح فطرت کو ہی وہ اپنا خدا یا اپنا معبود تصور کر لیتے ہیں، یعنی کہ الحاد یا ایتھیزم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہی نہیں، بس ہمارے لیے سائنس ہی کافی ہے۔ تو یہ ہو گئے دو طرح کے ایکسٹریمزم، ایک ہے مذہبی پیشوائی جو دنیا کو بے معنی سمجھتی ہے اور ہر چیز کو آخرت پہ ڈال دیتی ہے، اور دوسرا ایتھیزم جو کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا دیتی ہے اور آخرت کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ متقی وہ انسان ہوتا ہے جو ان دونوں طرف کے ایکسٹریمزم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بیچ متوازن راہ پہ چلتا ہے، یعنی وہ دنیا کی حقیقت کو بھی مانتا ہے، یہاں محنت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، حلال طریقے سے خوب پیسہ بناتا ہے، لیکن پیسہ کمانے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اور وسائل کو حاصل کر لینے کے بعد اب وہ دوسری طرف کے ایکسٹریمزم سے بچتا ہے، یعنی کہ ایتھیزم یا الحاد سے بچتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، بس اپنی خواہشات پوری کرو، جو دل کر رہا ہے وہ کرو، لیکن متقی انسان کامیاب ہونے کے بعد، وسائل حاصل کرنے کے بعد دوسرے ایکسٹریمزم سے ہی بچتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر اور مر کر اٹھنے پر اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ وہ ایمان لاتا ہے کہ ان وسائل کو میں اگر اللہ کی اس مخلوق کی بہتری کے لیے بروئے کار لے کر آتا ہوں جو حیوانی سطح کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو میں حیوانی سطح سے بلند کر کے انسانی سطح پر لے آؤں، تو میں خدا کے سامنے آخرت مر کر اٹھنے کے بعد سرخرو ہو سکوں گا، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو سکوں گا۔ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ ان نعمتوں کو، ان وسائل کو جو اللہ نے اس کو زمین پہ عطا کی ہوتی ہیں، وہ اپنی ضروریات کا رکھنے کے بعد نو انسانی کے لیے کھلا رکھتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے نفس کی نشوونما ہوتی جاتی ہے، یعنی اس کا تزکیہ نفس ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے تزکیہ نفس ہوتے ہوتے جب اس کے جسم کی موت ہوتی ہے تو وہ زندگی کے اگلے لیول کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے۔ یہ انسان یہاں بھی کامیاب رہا، خود بھی بہترین زندگی گزارتا رہا اور لوگوں میں بھی نور بانٹتا رہا، اور مرنے کے بعد یہ مزید بلند ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ وہ زندگی کے اگلے راؤنڈ میں جا سکے اور ان امور کو سر انجام دے سکے جن امور کو اس نے مرنے کے بعد جنت میں سر انجام دینا ہے۔ اب آ جائیں قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت پر، جہاں اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو،
بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ پر، روز آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور انبیاء کرام پر ایمان لائے۔ اور اس ایمان کی اساس یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال یعنی یہ سارے وسائل رشتہ داروں یعنی قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں یعنی سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے پر خرچ کرے، صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، اور صبر سے مراد ہوتی ہے استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی تو ہیں جو متقی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا متقی وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو بروئے کار لا کر ان وسائل کو یا اس مال کو لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن مال تو وہی خرچ کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو، اس لیے متقی وہ ہوتا ہے جو پہلے اس پوزیشن میں آئے کہ لوگوں پر پیسہ خرچ کر سکے، یعنی پہلے وہ خود اس قابل ہو جائے، خود مالی طور پر خود کفیل ہو جائے، تبھی تو وہ مالی مدد کر سکتا ہے۔ تو اب جو سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو دیکھیں متقی وہ ہوتا ہے جو انفرادی سطح پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور انفرادی سطح پر آپ پورا ملک، پوری قوم سدھار نہیں سکتے، تو ایسے متقیوں کو ایک انفرادی سطح سے بلند کر کے ایک ایسے ضابطہ حیات یا ایک ایسے نظام کی تلاش ہوتی ہے جس سے کہ پورے ملک، پورے قوم کو حیوانی سطح سے بلند کر کے انسانی سطح پر لایا جا سکے، اور یہ نظام انسان اپنی عقل سے تشکیل نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ ایسے متقیوں کے لیے جو ایک عالمگیر نظام حکومت کی تلاش میں ہے جس سے نو انسانی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے، ایسے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن میں پورا روڈ میپ ہے، اسٹریٹجک ڈائریکشن سے لے کر ایگزیکیوشن پلان تک مکمل رہنمائی موجود ہے۔ شکریہ۔